پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے. جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے. اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے. کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے. تو صحبت ہی کا تو اثر ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی حمام میں، خوشبودار مٹی تھی. تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی. تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے. گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم. کہتی ہے مٹی نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں. لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی. جمال ہم نشیں در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم. فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا. وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے، یہ اس گلاب کا اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے. پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے. تو اے میرے عزیزو اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے، ان کا راستہ بھٹکتا ہے تو یہ صحبت کا اثر ہے. یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے؟ انہیں بے حیائیاں کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں. اولیاء اللہ کی کرامتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کی جھلک ہوتی ہے. اللہ جب اپنے خاص بندوں کو اپنی قربت اور ولایت عطا فرماتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام عقل سے بالا تر ہوتے ہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں تاریخ کا ایک روشن باب ہیں. آپ کے دروازے پر آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. بھٹکے ہوئے راہی ہدایت پاتے تھے، غم زدہ دل سکون پاتے تھے، اور پریشان حال لوگ خوشی و راحت کے ساتھ واپس لوٹتے تھے. یہ سب کچھ ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہوتا تھا. میرے عزیزو، آج کے اس ریئیکشن ویڈیو میں ہم حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ ایمان افروز بیان سننے جا رہے ہیں جس میں غوث اعظم کی کرامتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بیان نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہیں، ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور جو کوئی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. غوث پاک کی کرامتوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کبھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کے
ذریعے اللہ اپنے دین کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی کرامتیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے دوستوں کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ سب ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں انشاءاللہ اپنے تاثرات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بیان ہمارے دلوں کو کیسے جھنجھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی محبت کو ہمارے دل میں کس طرح راسخ کر دیتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ایمان افروز بیان کی طرف۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کون تعلیم دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں۔ ان کی صحبت، یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، یہ سادہ ہوتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی نئی چیزیں سننے لگتا ہے۔ اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں، شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے، نئے نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے، بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے، یہ لیں گے تو ایسا ہے، وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے، ٹرائی کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ اب اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی، باپ بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن دوست اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے۔ اور اگر باپ ٹوک دے کہ فلاں کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے، اس کو الجھن ہونے لگتی ہے، میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ برباد ہو چکے، برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اپنی صحبت کو پاک رکھو، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ جوا جہاں کھیلا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہم تو نہیں کھیلتے، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 دن کے لیے اٹھ جاتی ہے، ختم، اس جگہ پر رحمت نہیں آتی۔ ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر، تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر، سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ نحوست ہے میرے عزیزوں۔ مسلمانوں کو اس معاشرے سے، ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو، جوا ہو، نشہ ہو، نہیں، بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈریس دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا۔ اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں، یوزر بھی وہی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں۔ کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ عزیزان گرامی، امت مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تمہاری یہ سارے کرتوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی؟ بچو اور صحبتوں کو پاک کرو۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ نمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام نمل ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا۔ بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنا ہی نہیں،
ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی. سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی. جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو. پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے. جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے. ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور. تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کر نہ چلے جائیں. یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرائے. 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے، وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا، سارے لوگ حاضر تھے، جنات بھی ہیں وہاں پر، چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں. سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے. اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت تیز اڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے، وہ نہیں آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہاں گیا؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے، کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی کی محفل ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا. کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی، میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے. وہ عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لیکن وہ کہتا ہے ہدہد، اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے.
ہاں یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں الحمدللہ آج ہم نے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر سنا. واقعی یہ بات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کتنی عظیم شان عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، ولی اللہ کی کرامت دراصل اللہ کی قدرت کا آئینہ ہے. غوث پاک کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. یاد رکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد صرف کرامت دکھانا نہیں تھا بلکہ امت کو سیدھے راستے کی طرف بلانا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، نماز کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، رزق حلال کو اپنائیں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہی اصل کامیابی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد صرف سن کر نہ چھوڑیں بلکہ دل میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے غلام بن کر دین اسلام کی خدمت کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.